السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر نہ بدل دے، آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ یونس کمپلیٹ کر چکے تھے۔ آج کا لیسن سورہ ہود سٹارٹ کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پارے کے اینڈ تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیا مبارکہ سورہ ہود سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات مبارکہ محکم ہیں۔ ثم فصلت، پھر کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ من لدن حکیم خبیر، حکمت والے اور باخبر کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اننی لکم، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر و بشیر، ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم بخشش مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ فائدہ دے گا تم کو فائدہ اچھا، إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ دے گا ہر صاحب فضل کو اس کا فضل۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑ لو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم کبیر، بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ، سن رکھو، بے شک وہ، یثنون صدورہم، دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ سکیں اس سے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، سن رکھو جس وقت وہ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو یا دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بیدوں کو۔ تفسیر۔
تھوڑا سا سورہ ہود کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ ہود مکی سورہ مبارکہ ہے جس میں 10 رکوع اور 123 آیہ مبارکہ پہ مشتمل سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں حروف 7924 ہیں، کلمات 1936 ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ تینوں سورہ مبارکہ اکٹھی ہیں جو کہ نبیوں کے نام پہ، جیسا کہ ہم سورہ یونس پڑھ چکے، اب سورہ ہود ہے، اس کے ساتھ ہی سورہ یوسف بھی ہے۔ یہ تینوں سورہ مبارکہ نبیوں کے نام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسوم کی ہیں۔ عموماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، مکی سورہ مبارکہ کے سٹارٹ میں حروف مقطعات کے ساتھ ہی کتاب کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے، جیسا کہ مکی سورہ مبارکہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت کو واضح کیا جاتا ہے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں، جو کچھ تمہیں اس قرآن سے پڑھ کر سناتے ہیں وہ حق پہ مبنی ہے، اور یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ میرے پیارے حبیب ایک بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتے، جیسا کہ سورہ نجم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل واضح نظر آتے ہیں کہ جیسا قرآن مجید حق پہ مبنی ہے، کلام الہی ہے، اسی طرح جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے ان کا مبعوث کیا جانا وہ بھی حق پہ مبنی ہے۔ اور مزید یہ بھی یاد رہے کہ سورہ یونس کے جو مضامین ہیں اور سورہ ہود کے مضامین وہ باہم ملتے جلتے ہیں، اور عموماً جو سورہ مبارکہ مکی ہوا کرتی ہیں وہ ایسے موقعوں پہ نازل ہوتی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت حالات میں تسلی دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی طرف سے سخت اذیت کا سامنا ہوا کرتا تھا، ان کی ایذا رسائی پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید حوصلہ افزائی کرنے کے لیے سورہ مبارکہ کے کچھ آیہ مبارکہ نازل کرتے یا پھر مکمل سورہ مبارکہ نازل کرتے، اور اس کے اندر جو کچھ احکامات ہوتے وہ بعض اوقات بہت سخت ہوتے یا پہلی قوموں کے واقعات سے مشرکین مکہ کو عبرت دلانا مقصد ہوتا تو تم اس موقع پہ باز آ جاؤ، ورنہ جو کچھ پہلی قوموں کا حال ہوا تو تم پہ بھی وہ حال، تمہارا بھی وہ حال نہ ہو جائے، بہت بعید نہیں، ابھی بھی موقع ہے، سمجھ جاؤ، مزید تمہیں موقع دیا جا رہا ہے سنبھلنے کا، ورنہ تم پر عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اور مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا مشن جاری رکھیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بلندیاں عطا کریں گے اور آپ کا نام ہی بلند رہے گا۔ آج اگر ان کی طاقت ہے تو وہ ایک وقت تک کے لیے ہیں، زیادہ دیر یہ پنپ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند بال سفید تھے، اور یاد رہے کہ پہلے پہل کیا ہوا کرتا تھا کہ بڑھاپے کا اندازہ بالوں کی سفیدی سے لگایا جاتا تھا، آج تو معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود اور ان جیسی اور صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی کہ ان سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے،
مزید عذابات کا ذکر ہے، اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ کون کون سی سورہ مبارکہ تھیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے ساتھ ملا کر فرمایا تھا۔ پھر ایک بار آپ لوگوں سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہوم ورک آپ کو دیا جائے لازمی کیا کریں۔ یہ عملی ہوم ورک ہوا کرتا ہے، کوئی لمبا چوڑا ریٹن ہوم ورک نہیں دیا جاتا آپ کی سہولت کے پیش نظر۔ لیکن کچھ بہنیں تو الحمدللہ بہت اہتمام کے ساتھ جو بھی ان کو ہوم ورک دیا جائے پورا کرتی ہیں، اور کچھ بہنیں اگنور کر دیتی ہیں، نہ تو کچھ بتاتی ہیں کہ کیوں نہیں ہم نے کیا، اور نہ وہ کر کے دکھاتی ہیں۔ تو لازمی ہوم ورک کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ سورہ مبارکہ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔